بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان تجزیوں اور خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ بڑی ایک بھرپور انداز میں پی ٹی آئی نے کیمپین چلا دی ہے اپنے 24 نومبر کے احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اس میں جو لیڈران ہیں وہ مختلف اداروں میں، تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو اس وقت انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو جوش دلا رہے ہیں اور وہاں پر ورک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں۔ شیر افضل مروت نمل پہنچے ہیں، وہاں پہ سینکڑوں سٹوڈنٹس نے ان کا استقبال کیا اور عمران خان کی حمایت میں نعرے لگائے۔ اسی طرح کا ایک مظاہرہ ہمیں لوک میلے میں نظر آیا، جہاں پر لوک ورثہ، جہاں عطا تارڑ صاحب نے جانا تھا بطور مہمان خصوصی، لیکن ایک پیک ہال تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اندر اور باہر موجود تھے، اور انہوں نے قیدی نمبر 804، عمران خان اور پی ٹی آئی، آئی آئی، ان کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عطا تارڑ صاحب وہاں پر نہیں گئے۔ تو سیاسی طور پر اب یہ ایک بڑی پریشانی بن گئی ہے حکومت کے لیے کہ وہ جو پبلک گیدرنگز ہیں وہاں پہ حکومتی اکابرین وزراء نہیں جا پا رہے ہیں، کیونکہ لوگ جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ایک بیانیہ عمران خان نے دیا جیل میں بیٹھ کر، تو یہ حکومت اپنی تمام تر انتظامی جو ان کے پاس سپورٹ ہے، فنڈز ہیں، اور غالباً اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ عمران خان کا مقابلے میں کوئی بیانیہ ہمیں ان کا نظر نہیں آیا تیار ہوتا ہوا۔ بالکل ٹوٹلی ایک فیلئر ہے، جس کی بنیاد پر یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اور اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو تحریک انصاف کو کسی نہ کسی صورت میں ان کے جو مطالبات ہیں ان کو سننا پڑے گا اور ان کو اس میں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن حکومت پھر وہی تشدد اور سختی سے اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو لوگ کیمپین کر رہے ہیں ان کو بڑا رuthlessly پکڑا جا رہا ہے۔ مثلاً لاہور میں ایک 12 سالہ لڑکا جو اسٹیکر بانٹ رہا تھا 24 نومبر کے احتجاج کے لیے، اس کو پکڑ کے حوالات میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں، یا ان کے انٹرویوز چلائے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور بشرا بی بی کے خلاف بھی ایک کیمپین چلانا شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ بڑی ٹف لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے، جو کہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اور ایک بڑی یکسوئی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور بیچ میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی کہ واہ کینٹ میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے 2 سیٹس کے لیے، اس میں عمران خان صاحب کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے وہ دونوں جیت گئے۔ اب دیکھیں، یہ واہ کینٹ جو ہے یہ یعنی فوجی ایریا ہے، اور اس میں ہماری جو فورسز ہیں ان کی فیملیز زیادہ تعداد میں وہ رہائش پذیر ہیں، تو ان کے گھروں سے جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کو مل رہی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں اس حکومت کو لانے کے لیے، جو 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا گیا، پھر جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلے گئے، دہشت گردی کے پرچے ہوئے، عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا، بشرا بی بی صاحبہ کو، علیمہ خان کو، پی ٹی آئی کے ہزاروں سینکڑوں کارکنوں کو، اور اس پر جو احتجاج ہے اس کو یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہو گئی ہے، یہ اس بات کو لوگوں نے رد کر دیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں بھی یہ بات سامنے آ گئی، اور پھر جو عدالتی فیصلے ہوئے لاہور میں، جن 4 دہشت گردی کے مقدمات میں جناب جو اے ٹی سی کے جج ہیں ارشد جاوید صاحب، انہوں نے جو فیصلہ لکھا، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان پر ثابت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اس سازش میں شریک تھے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور جو قانون کہتا ہے ہمارا 90 دنوں کے اندر اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے چالان آپ نے پیش کرنا ہے، 7 دنوں میں ٹرائل کر کے آپ نے فیصلہ دینا ہے، اور یہاں پہ سال سے زیادہ ہو گیا۔ اتنی وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے آئین کی، قانون کی، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک سلور لائننگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے، کل وہ ہوگا، تو پہلے منڈے کو ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں فوجی قیادت بھی ہوگی، تو میں جو 24 نومبر کا احتجاج کا معاملہ ہے میں سامنے رکھوں گا وہاں پر، اور بیسیکلی ان کی انٹینشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے یہ احتجاج سے پہلے سیٹل ہو جائے، کیونکہ اگر لوگ نکل آئیں گے
تو پھر یہ ایک بڑا بھرپور احتجاج ہوگا اور لوگ اس وقت تک واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ تو یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سوائے اس کے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، ان کے اپنے صحافیوں کو بھی سپورٹ نہیں ہے۔ مثلا نجم سیٹھی صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ ایک صحافی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وی پی این پر پابندی ہے، یہ جو انٹرنیٹ پر پابندی ہے، اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے کام کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی بات بھی ہو انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا، نوجوان نکلیں گے کیونکہ ان کے اپنے روزگار کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ بھی اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جیل میں بندہ تھا وہ صدر بن گیا، جو جیل میں تھا وہ وزیر اعظم بن گیا، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کو ہمیشہ کے لیے رہیں۔ تو خدا سے ڈرنا چاہیے، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ جرنلسٹ جو بیلنس بھی رہے ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے ان کو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیانیہ نہیں بن سکا، کوئی سالڈ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے، اور پالیٹکس میں وہ چیزیں چاہیے۔ تو سٹیبلٹی کے لیے تحریک انصاف کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ یہ کہانی آگے نہیں چلے گی۔ اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں، بڑی پریشان کن ایک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بتا دوں۔ نواز شریف فیملی پر یہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ پیسے لے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کو چور چور کے نعرے ہر جگہ پہ لگائے جاتے ہیں۔ حسن نواز شریف نے ایک بڑی مطلب یہ پہلے چھپی ہوئی تھی بات، لیکن اس سال کے آخر میں یعنی اوائل میں انہوں نے بینکرپسی پروٹیکشن لے لی ہے۔ بینکرپسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی ہے، اس پہ آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے، تو آپ لون واپس نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ عدالت میں جا کے بینکرپسی لے لیتے ہیں تاکہ جو جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کر سکیں، وہ آپ کو جیل نہ بھیج سکیں۔ عمومی طور پر جو سرمایہ کار ہیں یہ کرتے ہیں، ایک پراپرٹی ہے نا $1,00,000 کی، تو اس پہ میل جول کر کے کوئی $1.5 کا لون لے لیتے ہیں اور پھر اس پر بینکرپسی فائل کر دیتے ہیں، لیکن اجازت ان کو مل جاتی ہے کہ وہ اس پراپرٹی میں اگر گھر ہے تو وہ سیف ہوگا، اس میں آپ رہ بھی سکیں گے، آپ ڈائریکٹر نہیں بن سکیں گے۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے، خاص طور پر امریکہ میں، کہ یہودی جو ہیں مبینہ طور پر وہ یہ کیونکہ دے آر ویری اسٹرانگ بزنس مین اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، تو وہ انہوں نے مختلف وہ کمپنیاں بناتے ہیں، ایک کمپنی کے نام پراپرٹی کی بزنس کیا، اس پہ لون لیا، پھر اس کو بینکرپٹ کر دیا، پھر دوسری کمپنی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ تو وہ دے پلے ود دا گورنمنٹ منی، ود دا بینکس منی، ود دا پیپلز منی۔ تو وہ یہ ایک طریقہ، کچھ لوگ تو جینونلی پیسے نہیں ادا کر پاتے تو ان کو یہ ضروری ہوتی ہے پروٹیکشن، لیکن اکثریت جو ہے مبینہ طور پر وہ ہے جو مال لے کے واپس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر پراپرٹی آپ کی 40 ارب کی ہے اور آپ نے لے لیا اس پہ 60 ارب، تو کوئی پراپرٹی لے بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ 60 ارب تو آپ کو پاس بچ گئے، ویسے تو وہ بیچتے تو 42 کی جانی تھی۔ تو یہ ایک اور شہادت ہے کہ کس طریقے سے آپ بیوقوف بناتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، لوگوں کو، اور اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پیسے کیسے نکالتے ہیں۔ تو وہ جو نعرے لگتے ہیں نا کہ تھیف، چور، تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ایک سوالیہ نشان آ گیا۔ محمود اچکزئی صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان، وہاں پہ افیون کی جو کاشت ہے وہ زیرو ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں یہ کاروبار چل رہا ہے، کاشت بھی ہو رہی ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، تو کون اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ اور لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر، تو بڑی ایک الارمنگ چیز ہے۔ لیکن اس میں مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی، جناب سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، وہ کہتے ہیں جو انریسٹ ہے بلوچستان میں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ مجھے اب بتائیے سوشل میڈیا کا اس سے کیا تعلق ہے انریسٹ سے؟ اور کیا اتنا طاقتور ہے سوشل میڈیا کے صوبوں میں انریسٹ کروا دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر اپنی جاب کرنے کے اہل نہیں ہیں، پھر آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگر یہ نہتے چھوٹے چھوٹے بچے جو یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جو آپ کی انوملیز ہیں، آپ کی جو 2 نمبریاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو
وہ ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ انہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس کی وہ فوٹیج بنا کے تو چلا دیتے ہیں. تو ویری انٹرسٹنگ. لیکن بہرحال میں مزید جو خبریں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے تب تک. اللہ نگہبان.